بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں جماعت اردو کتاب سے آج ہمارا عنوان ہے سائنس اور جنگ۔ ہم پڑھیں گے پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے۔ پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، اب دنیا کے مختلف ممالک کے فاصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان ہی نہیں رہتی بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتے ہیں۔ پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدان جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں اور اسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ کتاب کے اندر جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ٹیکنالوجی کی جنگ، آج کل کے دور کی جنگ اور پہلے دور کی جنگ۔ پہلے دور میں جو جنگ ہوا کرتی تھی اس وقت جتنے افراد یعنی جتنی فوج ہوتی تھی طاقتور اور مضبوط، جو ہاتھ سے لڑ سکیں، پیر سے لڑ سکیں، اپنے جسم سے لڑ سکیں، تلوار چلا سکیں، تو وہ محدود تھی۔ یعنی فوج جس میدان میں رہتے تھے اسی میدان تک اس جنگ کا نقصان یا فائدہ ہوتا تھا۔ خاص طور سے نقصان اگر کوئی مرتا تو وہی میدان ہی میں مرتا، جنگ کے میدان ہی میں۔ باقی جو آس پاس کی بستی یا آس پاس کے لوگ، دور دور کے لوگ جو جنگ میں شامل نہیں ہوتے، ان پر اس کا اثر کم پڑتا تھا۔ لیکن آج کل کا جو سائنسی جنگ جس کو کہتے ہیں، ٹیکنالوجی کی جنگ، نیوکلیائی پاور، یعنی آج کا جو اس وقت کی جو جنگ ہے وہ بہت خطرناک جنگ ہے۔ وہ صرف جنگ میدان ہی تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس وقت کی جنگ آس پاس کے لوگوں پر بھی برا اثر ڈالتی۔ اس لیے پہلے زمانے میں جنگ جلد ہوا کرتی تھی اور بہت ہوتی تھی جنگیں۔ اس وقت جنگ بہت ہی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ اگر کوئی ملک لڑنا چاہے تو بہت ہی خطرہ مول لینا ہوتا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، ایٹم بم کی جنگ ہے اور نیوکلیائی پاور کی جنگ ہے، گولی کی جنگ ہے، جو دور سے حملہ کر کے فوجی اپنے مخالف کو گرا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو انہوں نے عنوان دیا ہے سائنس اور جنگ۔ تو سائنس کی جنگ بہت خطرناک جنگ ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اسی بات کو ظاہر کیا ہے کہ طاقت تو طاقت ہے، لیکن پہلے طاقت اور اس وقت کی طاقت میں فرق ہی ہے۔ پہلے افراد تک محدود تھی، جوانی اور صحت تک محدود تھی، اور آج سائنس میں وہ سمیٹ کر آ گئی ہے اور سائنس کے ذریعے سے لڑی جاتی ہے۔ یعنی سائنس میں ٹیکنالوجی اور اس کے خطرناک ہتھیار جو مسجدوں کو، گھروں کو، مندروں کو، کسی چیز کو نہیں بخشتے، ہر چیز کو نیست نابود کر سکتے ہیں۔
اس لیے اس میں بہت سارے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، وہ ہم اگلے سبق میں بتائیں گے۔